تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے حروف ندا کے حوالے سے پڑھا تھا۔ حروف ندا کیا ہوتے ہیں، ان کا کیا عمل ہے، ان کا اعراب کیا ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ حروف نواسب، حروف ناصبہ۔ ان کا دوسرا نام ہے نواسب المضارع بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ آپ کو لفظ ہی سے پتہ چل گیا ہوگا کہ حروف نواسب کس طرح کا عمل کرتے ہیں۔ نواسب نسب سے، ٹھیک ہے۔ یہ حروف جو ہیں یہ مشہور چار ہیں، ان، لن، کئی، اذن، ان، لن، کئی، اذن۔ بعض کتابوں میں 10 تک بھی ذکر کیے ہیں، کسی میں 6، کسی میں 5 مختلف ذکر کیے ہیں، لیکن مشہور جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں، ان، لن، کئی، اذن۔ اب سب سے پہلے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ حروف جب فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، پہلی بات سمجھیں کہ یہ حروف کس پر داخل ہوتے ہیں؟ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، اسم پر داخل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اگر اسم پر ان میں سے کوئی ایک حرف داخل ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے، عموماً ان، ان وغیرہ یہ چیزیں، تو سمجھ لیں کہ وہ حروف نواسب میں سے نہیں ہے، وہ کوئی اور ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حروف نواسب جو ہیں فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں ہمیشہ۔ فعل مضارع کے اوپر داخل ہو کر فعل مضارع کے لاسٹ میں نصب لے آتے ہیں۔ فعل مضارع کے آخر میں کیا لے آتے ہیں؟ نصب لے آتے ہیں۔ جیسے ان کی ہم مثال لے لیتے ہیں، این۔ اب یأکلو، یأکلو وہ کھاتا ہے۔ یأکلو کا کیا مطلب ہے؟ وہ کھاتا ہے۔ اب اسی کے اوپر جب ہم ان داخل کر دیتے ہیں تو ان اس میں عمل کر کے، یہ پہلے لام کے اوپر ضمہ تھا، اب آ جائے گا نصب، این یأکلا، این یأکلا۔ اسی طرح حرف لن، ان کا معنی ہوتا ہے یہ کہ، ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ کہ، این یأکلا یہ کہ وہ کھائے۔ اور حرف لن جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے ہرگز، ہرگز نہیں، یعنی نفی میں بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ لن تقبل توبتہم، اب دیکھیں تقبلو ہے اصل، تقبلو، جب اس پر حرف لن داخل ہو گیا تو لن تقبلا، لن تقبلا، اس سے ضمہ دے، اس کو نصب دیتے ہیں۔ اسی طرح کئی، کئی، کئی تقر عینھا، اب دیکھیں تقرر اصل میں تھا، لیکن جب کئی داخل ہو گیا اس پر تو کئی تقر، را کو لاسٹ میں اس کے اوپر کیا لے آیا؟ نصب لے آیا، کئی تقر۔ اذن، اذن، اذن جیسے ستزورنی، ستزورنی، کیا تو میرا، یعنی ایک سوال کے طور پر پوچھا ہے، اگر تو میرا، ستزورنی کیا تو میرا اکرام کرے گا؟ نہیں، کیا تو مجھ سے ملاقات کرے گا، میری زیارت کرے گا؟ اذن اکرما کا، اذن اکرما کا، تب میں آپ کا اکرام کروں گا، آپ کو عزت دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں اکرما، اکرمو، اکرمو تھا سر، جب اذن اس پر داخل ہو گیا تو اس نے اس کے لاسٹ میں کیا لے آیا؟ نصب لے آیا، اذن اکرما کا، اذن اکرما کا۔ یہ آپ کو معنی بھی پتہ چل گیا، کئی کا معنی ہوتا ہے تاکہ، اور اذن کا معنی ہوتا ہے تب۔ اذن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تب۔ بسا اوقات لام مکسور بھی آ جاتا ہے، جسے لام تعلیل کہا جاتا ہے۔ جب فعل مضارع کے اوپر لام مکسور داخل ہو جاتا ہے تو وہ بھی فعل مضارع کو کیا کر دیتا ہے؟ نصب دے دیتا ہے۔ جیسے لِتُبَيِّنَ، 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 اب تبینہ یتبینو تھا، ٹھیک ہے۔
یتبین تھا، تو یہ لام داخل ہوا تو لتبین، پہلے نون کے اوپر ضمہ تھا، اب نون کے اوپر کیا آ گیا؟ نصب آ گیا ہے۔ یہ کس کی وجہ سے آ گیا؟ لام تعلیم کی وجہ سے۔ لام تعلیم کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، لتبین، تاکہ آپ بیان کریں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہم نے حروف پڑھ لیے، ان کی مثالیں پڑھ لی۔ اب پہلا عمل میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کیا کرتے ہیں، فعل مضارع کے لاسٹ میں اگر ضمہ وغیرہ ہو، کچھ بھی ہو، اس کو ختم کر کے نصب لے آتے ہیں۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ اگر فعل مضارع کے لاسٹ میں حروف علت میں سے کوئی ایک حرف ہو تو اسے گرا دیتے ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا نا حروف کی دو قسمیں، حروف صحیح اور حروف علت، پھر الف واو یا، تین یہ حروف علت تھے، باقی حروف صحیح تھے، ٹھیک ہے۔ اب جب فعل مضارع کے لاسٹ میں ان میں سے کوئی ایک حرف داخل ہو جاتا ہے تو وہ لاسٹ میں سے حرف علت کو کیا کر دیتا ہے؟ گرا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر لن یدعو، لن یدعو، اب اصل میں تھا یدعو، یدعو تھا، یدعو تھا، لیکن جب اس پر حرف نواسب میں سے کوئی ایک داخل ہو گیا تو اس نے اس واو کو کیا کر دیا؟ گرا دیا بالکل سرے سے، تو یدعو رہ گئی، سرے سے کیا کر دیا؟ گرا دیا۔ اسی طرح اذن تمشی، اذن تمشی، اب آپ چلو گے، اب تمشی تھا اصل، تمشی یا تھا لازم، لیکن جب اذن حرف نواسب داخل ہو گیا اس پر تو اس نے یا کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کئی تسعا، اصل میں تھا تسعا، آخر میں لاسٹ میں الف تھا، لیکن جب کئی داخل ہو گیا اس پر تو اس نے لاسٹ میں سے الف کو کیا کر دیا؟ گرا دیا۔ یعنی خلاصہ الباب یہ ہے کہ حروف نواسب اگر ایسے فعل مضارع پر داخل ہو جائیں جس کے لاسٹ میں حروف علت میں سے کوئی ایک آ رہا ہو تو وہ حرف علت کیا ہو جائے گا؟ اڑ جائے گا لاسٹ میں سے۔ باقی ایک اور چیز بھی ہے کہ جب فعل مضارع ہے کہ وہ صیغے جن کے لاسٹ میں نون اعرابی آتا ہے تو ان کے ذریعے نون اعرابی وغیرہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ گر جاتا ہے۔ لیکن نون اعرابی کیا ہوتا ہے، کون کون سے صیغوں میں آتا ہے، یہ تمام کی تمام بیس انشاءاللہ آگے ہم فعل کے ٹاپک کے اندر پڑھیں گے۔ یہاں پر آپ صرف اتنا یاد رکھیں کہ نون اعرابی گر جاتا ہے، ٹھیک ہے، باقی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ تو آپ نے ان حروف کی کیا کرنی ہے؟ مثالیں یا ان کی پریکٹس کرنی ہے زیادہ سے زیادہ، قرآن مجید کھول کر وہاں پر صیغے نکالیں، کہاں کہاں پر حروف نواسب آ رہے ہیں، انہوں نے کیا عمل کیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی اچھی طرح پریکٹس ہو جائے۔ جزاکم اللہ۔